إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر. معزز سامعین، قابل احترام ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ خیر و برکت والا مہینہ ماہ رمضان نصیب فرمایا اور اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ اس کے اکثر اوقات ہم نے آپ نے الحمدللہ اس کی طاعت و بندگی کے اندر گزارا۔ اب چند دن اس آخری عشرے کے باقی رہ گئے ہیں، جسے ہمیں غنیمت سمجھتے ہوئے مزید مستعدی، ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور رب کی رضا کی نیت سے اور زیادہ اہتمام سے استعمال کرنا ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنا ہے تاکہ یہ قیمتی اوقات ہماری اور آپ کی دونوں جہان کے اندر کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنے۔ کیا پتہ اگلے سال کس کو یہ مبارک اوقات نصیب ہوں یا نا نصیب ہوں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کہنے والے کو بھی، سننے والوں اور والیوں کو، ساری کی ساری امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک ایام بار بار نصیب فرمائے اور شرعی طریقے پر ان کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، رمضان کے اس آخری عشرے کی خصوصی دو عبادتیں ہیں۔ ایک تو اعتکاف کرنا ہے اس عشرے کے اندر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے، اور دوسری عبادت ہے جو لیلۃ القدر کے اندر ہمیں اور آپ کو بجا لانی ہے۔ اعتکاف یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو دین اسلام نے مسجد کے ساتھ خاص کیا ہے۔ کیا مرد ہوں کہ عورت، ہر ایک کو مسجد ہی کے اندر اعتکاف کرنا ہے۔ ماؤں بہنوں کے تعلق سے اتنا تاکید ہے کہ ان کے ساتھ کسی محرم کا ہونا ضروری ہے اور حجاب اور دیگر فتنے کی صورتوں سے ان کی حفاظت لازمی ہے۔ اگر یہ اسباب اور وسائل میسر ہوں تو ان کو مسجد کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے۔ بحالت دیگر ان کو اجازت ہے کہ بحالت مجبوری وہ اس عبادت کو نہ کریں۔ دوسری عبادت جو شب قدر، لیلۃ القدر کی صورت میں ہے، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مبارک رات ہمیں نصیب فرما دے، کیونکہ اس کی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے فضیلت، بزرگی اور بڑائی بیان فرمائی ہے۔ سورہ قدر کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اگر یہ لیلۃ القدر تمہیں حاصل ہو جائے تو 1000 ایسے مہینوں سے اس ایک رات کی عبادت کرنا افضل اور بہتر ہے جن مہینوں کے اندر یہ لیلۃ القدر نہ پائی جائے۔ اس کا 1000 مہینے کا جب کیلکولیٹ کیا جائے، حساب لگایا جائے، تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر لیلۃ القدر ہمیں ملتی ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اس ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہوگی، بہتر ہوگی، افضل ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ایک رات کی عبادت کے اندر اتنی بڑی مدت کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب یہ ماہ رمضان ہمیں
میسر ہو جیسا کہ ابھی ہمیں حاصل ہے۔ تو اب جو اس کی راتیں باقی رہ گئی ہیں ہمیں ان کی قدر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں بھرپور عبادت کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس سلسلے میں پیش کروں۔ سب سے پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ میری امت کے لوگوں، اللہ کے بندوں اور بندیوں، ماہ رمضان کا جب اخیر عشاء آ جائے تو اس کے اندر جو اور طاق راتیں ہیں ان کے اندر عبادت کر کے تم لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، تلاش کرو اور حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لیلۃ القدر انہی اوور نائٹ اور طاق راتوں میں آتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے اور ہر سال کے ماہ رمضان کے اندر آتی ہے، اور ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور آخری عشرے کی جو راتیں ہیں اس میں جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اتنی باتیں تو متفق علیہ ہیں جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رہا یہ کہ کس رات کے اندر ہے، تو یہ چیز مختلف فی ہے۔ اس میں صحابہ کے اندر بھی طرح طرح کے کلام اور اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعد کے علماء دین ہیں، انہوں نے بھی کتاب و سنہ کے دائرے میں اپنے اجتہاد سے اور بعض احادیث کی روشنی میں اس کے تعین کی کوشش کی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ جو بخاری شریف کے کومنٹیٹر اور شارح ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ لگ بھگ 46 اقوال 46 فتوے اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔ کسی نے جو ہے کسی علامت اور نشانی اور سائن کو بتایا، کسی نے کسی کو بتایا، بہرحال 46 جو ہے 46 علامت اور نشانیاں قسم کی باتیں کی گئیں۔ لیکن پھر وہ اس کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات رکھتے ہیں کہ اگر جن حدیثوں کے اندر اس رات کی سائن اور علامت اور نشانی کو بیان کیا گیا ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات کی کوئی خاص سائن نہیں ہے، کوئی خاص نشانی نہیں ہے۔ اور جو نشانیاں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، جیسے یہ کہ اس رات کی صبح جب سورج طلوع ہوگا تو شعاع، کرن، سن بیم بہت لائٹ ہوگی۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر آسمان بالکل صاف اور کلیئر رہے گا۔ بعض حدیث کے اندر جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کو دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ میں مٹی اور پانی کے اندر سجدے کرتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 21ویں رات تھی، میں نے صبح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو دیکھا کہ آپ کے ماتھے پہ، آپ کی پیشانی پہ مٹی اور پانی لگے ہوئے تھے، یعنی کیچڑ لگا ہوا تھا۔ مسجد نبوی اس وقت پھوس کی تھی، کھجور کے پتیوں کی تھی، پانی اگر برستا تو نیچے آ جاتا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر آپ ایک کامن سینس سے کام لیں، عقل عام سے کام لیں کہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ آسمان لیلۃ القدر کے اندر صاف رہے گا، کوئی بادل یا بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آئے گا۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو میں نے دیکھا کہ میں پانی اور مٹی کے اندر سجدے کر رہا ہوں۔ اب
ایک سائن ہے کہ آسمان صاف ستھرا تھا، بادل کا کہیں پتہ نہیں تھا. دوسری جو ہے سائن بتا رہی ہے کہ بادل تھے، پانی بھی برسا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں سجدہ کیا. تو یہ اور اس طرح کی باتیں ہمیں اور آپ کو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ جتنی بھی سائن ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، دائمی نہیں ہیں، بلکہ یہ چیزیں وقتی طور پر پائی گئیں. یعنی کسی لیلۃ القدر کے اندر یہ سائن تھی کہ آسمان بالکل صاف تھا. کسی لیلۃ القدر کی صبح جو سورج کی شعاع ہوتی ہے وہ بالکل ہلکی تھی. کسی لیلۃ القدر کے وقت جو ہے پانی کی بارش ہوئی. بہرحال علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا کہنا یہی ہے کہ یہ جتنی بھی نشانیاں بیان کی گئی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں کہ جب بھی لیلۃ القدر ہوگی تو یہ حالت ہوگی. جیسے لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کے 5 اور نائٹ کے اندر چلتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے، اسی طرح سے اس کی نشانیاں بھی اللہ کے حکم سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اور کسی ایک سائن کو لے کر کے لیلۃ القدر ہونے کا حکم لگانا یہ صحیح بات نہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو رمضان کے آخری عشرے کی جو 5 تاک راتیں ہیں ان 5 راتوں کے اندر کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، عمل و عبادت کرنا چاہیے، رب سے دعا کرنا چاہیے اور امید رکھنا چاہیے کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے. تو اتنی بات تو صحیح ہے اور کنفرم ہے. لیکن اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ احادیثی کی روشنی میں صحیح ثابت نہیں ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق علیہ روایتیں ہیں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی روایتیں ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. حضرات کرام، یہ لیلۃ القدر ہمارے دین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی عظمت والی، کتنی مبارک ہے، اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آپ اندازہ لگائیں. وہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے کو پا لیتے تھے تو گزشتہ رمضان کے دنوں کے مقابل میں اتنی عبادت کے اندر محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ گزشتہ جو 2 عشرے ہوتے تھے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت، وہ کوشش عبادت کے اندر نہیں دیکھی جاتی تھی. اس لیے ہمیں بھی اسوہ نبی، نمونہ نبی کو سامنے رکھتے ہوئے اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ذکر و اذکار، عمل صالح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوشش کا انداز کیا ہوتا تھا. وہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ وأحیا لیلہ وایقظ اہلہ، یعنی جب اوور نائٹ رمضان کے آخر حصے میں ہوتی تھی تاک رات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اس رات کے آتے ہی بالکل مستعد اور تیار ہو جاتے تھے. ہر طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے اطاعت و بندگی کے لیے آمادہ کر لیتے تھے. شد میزرہ وأحیا لیلہ، اور وہ پوری رات بیدار رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، پوری رات جاگتے تھے. وایقظ اہلہ، اور جس طرح سے خود اللہ کے اطاعت و عبادت میں لگے رہتے تھے، اپنے اہل و عیال اور اہل خانہ کو بھی پوری رات اللہ کے عبادت میں لگائے رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور کرتے تھے. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا جو ہے انداز تھا. یہ لیلۃ القدر جیسا کہ آپ نے قرآن کی آیت کی روشنی میں سنا کہ اگر ایک رات میں لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو یہ 1000 مہینے کی عبادت، 1000 ایسے مہینے جس کے اندر لیلۃ القدر نہ ہو، 1000 ایسے مہینے کے بعد سے بہتر ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کو عبادت کیا، لیلۃ القدر کو عبادت کرتے ہوئے گزارا،
تو اس کے گزشتہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اس لیلۃ القدر کے اندر ہمیں جس طریقے سے طاعت و عبادت کرنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تلقین ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور دعا بھی عام دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک خاص دعا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ان کے توسط سے ساری امت کو سکھلایا، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا اس رات کے جو ہمیں ملنے کی توقع ہو، امید ہو، تو اس رات کے اندر ہمیں یہ دعا زیادہ زیادہ مانگنی چاہیے۔ تو یہ اس لیلۃ القدر کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اور آپ کو ایسی مبارک گھڑیاں، ایسے مبارک اوقات اور ایسی مبارک راتیں بار بار نصیب فرمائے، ان کی صحیح طریقے پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا بدلہ دنیا کے اندر عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عقبہ اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اس کا بہتر سے بہتر صلاح و ثواب نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔